الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الحمد لله الذي أبدع نظام الوجود واختار وأنشأ الخلق بقدرته والصلاة والسلام على الرسول المسدد والمحمود الأحمد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من أول الدهر إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام ليس شأني شأن من يخاف الموت ما أهون الموت على نيل سبيل العز وإحياء الحق درود پڑھیں محمد اللہ پر سامعین عزیز وقار عشرہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی آخری مجلس ہے ایام استجابت دعا ہے یقیناً ایام تاسوعہ مصیبت کے ایام ہے بحق ابا عبداللہ الحسین اور ان کے اعوان و انصار اور ان کے بھائی باب الحوائج ابوالفتح عباس کے توسل سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہماری اس خلیص عبادت کو اپنی درگاہ میں قبول فرما پروردگارہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما پروردگارہ مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی خصوصاً اعضاء ابا عبداللہ حسین میں مشغول ہیں مومنین و مومنات جہان کی مال و جان و ان کی ناموس و ان کی حفاظت فرما پروردگارہ عزاداری سید الشہداء برپا کرنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ پروردگارہ مومنین و مومنات جہان خصوصاً عالم اسلام کو عالم کفر پہ سر بلندی اور نصرت عطا فرما پروردگارہ مجاہدین اسلام کی نصرت عطا فرما پروردگارہ جو مومنین مومنات مریض مرضى ہے حاضرین میں کوئی مریض ہو پروردگارہ تمام مومنین مومنات مریض مرضى کو صحت کامل و عاجل عطا فرما پروردگارہ جو مومن مومنات امتحانات دے رہے ہیں یا امتحانات دیے ہوئے جن کے نتائج کا انتظار ہے پروردگارہ ہم سب کو تمام مومنین مومنات کو جنہوں نے امتحان دیا ہے جو دے رہے ہیں سب کو دنیاوی اخروی امتحانات میں بحق امتحان الحسین کامیابی و کامرانی عطا فرما پروردگارہ منجی عالم بشریت فرزند زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی حفاظت فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما پروردگارہ ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ایک مرتبہ پھر بلندتر صلوات سامعین عزیز وقار آپ لوگوں کی خدمت میں کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ واقعہ کربلا جو 61 ہجری میں رونما ہوا
یہ وہ عجیب واقعہ ہے، اگر حقیقت میں دیکھیں تو اس واقعے کو انسان سوچے تو بھی انسان مر جائے۔ یہ ایسا شدید اور ایسا دلسوز واقعہ تاریخ اسلام میں یہ وہ بے نظیر اور بے مثل واقعہ ہے جو امت محمد میں تاریخ اسلام میں 61 ہجری میں کربلا کے اس ریگستان میں واقع ہوا۔ عزیزان محترم، عرض کیا تھا ہمیشہ حق و باطل کا یہ مقابلہ اور حق و باطل کی یہ کشمکش ہمیشہ جاری وہ ساری شروع سے ہے اور رہا اور رہے گا۔ عزیزو دیکھیں کیوں یہ واقعہ رونما ہوا، اس کے اسباب جسے آپ عربی میں کہہ سکتے ہیں جذورات عاشوراء، یا فارسی میں کہیں تو علماء نے اس پہ کتابیں لکھی ہے ریشہ عاشوراء یا اسباب وقوع واقعہ طف۔ یہ واقعہ رونما ہوا کہاں سے، اس کے اسباب کیا تھے؟ کیونکہ ہر حادثے کے پیچھے، ہر ایکسیڈنٹ اور اس واقعے کے پیچھے ایک اس کا ریزن اور اس کا مین سبب ہوتا ہے۔ تو ایک ایسا واقعہ ایسا فجاعتاً اچانک رونما نہیں ہوا۔ دیکھیں عزیزو، ایک کل بھی امام مولا الموحد امام ابا عبداللہ حسین کا وہ خطبہ پیش کیا جس میں ابا عبداللہ حسین نے اپنے اس مبارک کلام میں اس واقعے کے رونما ہونے کی طرف بھی اشارہ کیا، اور وہ فصیح و بلیغ خطبہ عرض کیا تھا۔ اس خطبے کا ہر لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کا قابل ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی خطبہ عرض کروں گا، لیکن امام ابا عبداللہ حسین نے اس خطبے میں کیا عرض کیا تھا؟ اس خطبے میں حق و باطل کا جو فرق بیان کیا تھا، کہا تھا کہ میں کون ہوں، اور مقابل میں آنے والے سے کہا تھا وہ کون ہے، تم کون ہو۔ عزیزان محترم، حق کیا ہے؟ جانتے ہیں اللہ حق ہے، اس پہ شک ہے؟ توجہ سامعین، رسول حق ہے۔ تو حق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ حق ہے، اس پہ شک نہیں ہے۔ جب رسول حق ہے، اس کے بعد کون حق ہو سکتا ہے؟ تو حق وہی ہوگا جو سب سے زیادہ عالم ہوگا۔ توجہ سامعین، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت تب ہو سکتی ہے جب جس کے پاس علم ہو، جب اس کے پاس علم ہو تو وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکے گا۔ تو جب وہ اللہ کی معرفت کرے گا تو وہ حق کے قریب ہو جائے گا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد وہی حق ہوگا جس کے پاس سب سے زیادہ معرفت ہوگی۔ توجہ سامعین، اس لیے کہ امیر کلام امام البیان امام متقین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام، ایک درود پڑھیں خدا کو۔ سامعین ذی وقار، میں نے امام الکلام والبیان امیر الکلام کیوں کہا؟ یہ لفظی تو نہیں ہے نا، لطف لیں گے۔ نہج البلاغہ کا آخری تقریباً خطبہ ہے، خطبہ نمبر 230، مختصر سا خطبہ ہے، 6 سے 7 سطروں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے، امیر کائنات نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے جعدہ ابن خبیرہ کو حکم دیا کہ آپ جا کے، جس طرح آج آپ لوگوں نے مجھے ادنا سا طالب علم کو سے گزارش کی آپ جا کے ممبر پہ کچھ بیان کریں، تو علی امام الکلام والبیان نے حکم دیا آپ جا کے کچھ بیان کریں۔ تو وہ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے، تقریر کرنے، تو اس کی زبان لڑکھڑا گئی، رک گیا۔ تو اس وقت میں نے کیوں امیر البیان کہا ہے، اس پہ جملہ عرض کر کے آپ اس کا لطف لیں گے، فخر کریں گے ہم جس کے ماننے والے ہیں۔ تو اس وقت امیر المؤمنین نے جب وہ خاموش ہوا تو کھڑے ہو کے طویل خطبہ دیا ہے، جس سے 4 سے 5 سطریں سید رضی رحمت اللہ علیہ نے نہج البلاغہ کے 230 نمبر خطبے میں اسے کوٹ کیا ہے۔
تو امیر المؤمنین نے فرمایا الا ان اللسان بضعۃ من الانسان، آگاہ ہو جاؤ یہ زبان جو ہے انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. توجہ، فرمایا کہ لا يسعد القول اذا امتنع، جب انسان کا ذہن نہیں چلتا ہے نا، دیکھیں ممبر پہ آنے کے لیے خصوصاً ایک خطیب کے لیے، ایک مبلغ کے لیے اس کے پاس معلومات ہونے چاہیے نا، تو تب وہ بیان کرے گا، نہ ہو تو وہ پھر اپنا ہی بیان کرے گا. تو مولا فرماتے ہیں اذا اتسع لا يسعد القول اذا امتنع، جب انسان کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کی زبان نہیں چلتی ہے. اور پھر فرماتے ہیں اما ولا ينهي اذا اتسع، لیکن انسان کی زبان اس وقت کام کرنے سے نہیں رکتی ہے جب اس کے پاس مواد ہوتا ہے. یہ میں ماہوردین ترجمہ کر رہا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں، یہ جملہ ہے وضو لینے کا، پھر امام فرماتا سن لو یہ ہے تمہاری حالت جی، تم بولتے بولتے رک جاتے ہو، لیکن ہم اور تم میں فرق ہے. انا لامراء الکلام، انا لامراء الکلام، سن لو ہم کون ہیں، ہم اہل بیت، اقلیم سخن کے فرما روا ہیں. اگر کلام کو کسی کا کرنے کا حق ہے تو وہ ہم ہیں، ہم امیر الکلام ہے. تنشبت یعنی فینا تنشبت عروق، یہ کلام وہ ہے جو ہمارے رگوں میں سمایا ہوا ہے. وَتَحَتَّلَتْ خُصُونُ، جس کے شاخ ہماری طرف جھکے ہوئے ہیں. تو دنیا میں اگر کوئی امیر الکلام والبیان کہنے کا حق ہے تو مجھ علی اور میرے اولاد کو ہے. تو عزیزان محترم، امیر الکلام والبیان نے بھی اس سبب کی طرف اشارہ کیا جس طرح کل ابا عبداللہ حسین نے گن کے دیا تھا اس کے دربار میں، جس کا کل نام لیا تھا، کہ کہا تھا میں کون ہوں، تم کون ہو، میرا دادا کون ہے، تمہارا دادا، میری اماں، تمہاری دادی، اس کی دادی، میری دادی، یہ سارا کل بیان کیا تھا. تو معاویہ نے جنگ صفین کے دوران، توجہ قبلہ، جنگ صفین کے دوران ایک خط لکھا، مکاتبہ نمبر 17 نہج البلاغہ کا. توجہ سامعین، نہج البلاغہ کا یعنی جو ہے مکاتبہ، جسے یعنی مکتوبات کہتے ہیں، 17 نمبر کے مکتوب ہے. یہ وہ مکتوب ہے جو امیر کائنات نے معاویہ ابن ابی سفیان کے اس خط کے جواب میں لکھا ہے. دیکھو عزیزو، یہ کربلا کا واقعے کا مین سبب علماء فرماتے ہیں وہ درینہ دشمنی تھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان. یہ مین کربلا کے اس واقعے کے وقوع ہونے کا مین اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے بنو ہاشم کو ان فضائل و کمالات اور اس جاہ و جلالت کے ساتھ نوازا تھا جیسے کہ اس کی مثال یہی خدا ہاشم میں ملتی ہے. وہ خانہ کعبہ کے ان تمام اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے جس میں سے رفادہ و سقایہ وما کذالک. تو ان کی وجہ سے یہ حسد کی وجہ سے، یہ دشمنی کی وجہ سے یہ دشمنی پہلا سبب بنا، جس کے بعد اسی کی بیس پہ سقیفہ بنی ساعدہ وجود میں آیا. عزیزان محترم، تو معاویہ کہتا ہے جنگ صفین کے دوران اس نے چاہا کہ پھر شام کو علاقے کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لائے. تو اس لیے ایک چال سوچوں گا، ایک ایسی چال چلاؤں گا، امیر مومنین مولا الموحدین سے دوبارہ اس علاقے کو اپنے ہاتھ میں لوں گا. لیکن اس سے پہلے، خط لکھنے سے پہلے، اس نے عمر عاص جانتے ہیں نا، جس کا عاص منافقین کا بیٹا، اس منافق کے بیٹے سے مشورہ لیا، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں. تو عمر عاص نے کہا اے معاویہ، یہ ذہن سے نکالے بات، علی تمہارے فریب اور چال میں نہیں آئے گا. تو اس نے اس وقت جملہ کہا کیوں نہیں آئے گا، یا علی مجھ سے بازی جیت لے یا میں علی کو دھوکہ دوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ نحنو بنو عبد مناف. توجہ قبلہ شیخ صاحب، یعنی ہم سب عبد المناف کی اولاد ہیں. پھر اس نے کہا ایسا ہے تو لکھ دے. تو اس
نے خط میں یہ لکھا کہ نحن بنو عبد مناف لیس لبعضنا علی بعض فضل. امیر کائنات سے لکھ رہا ہے کہ ہم سب، کیونکہ ہمارا جد جو ہے ایک ہے عبد مناف، ہم سب عبد مناف کی اولاد ہے. کون لکھ رہا ہے قبلہ؟ معاویہ ابن ابی سفیان ابن حرب ابن امیہ ابن شمس. ایک کون پورا ہے. تو عزیزان محترم، اس نے یہ لکھا کہ خط مولا کائنات کو پہنچا، تو مولا نے جواب میں وہی انداز اختیار کیا جیسے کہ کل خطبے میں ابا عبداللہ الحسین فرزند امیر المومنین نے معاویہ کے دربار میں کہا تھا. مولا نے کہا یا معاویہ اما قولک نحن بنو عبد مناف کذالک، یعنی کذالک لیس لبعضنا علی بعض فضل. اما یہ تیرا کہنا یہ اس جہت سے صحیح ہے، سب عبد مناف تک جا کے منتہی ہوتا ہے، لیکن سن لو لیس امیہ کل ہاشم. بھائی امیہ ہاشم جیسا نہیں. وَلَيْسَ الْحَرْبُ كَعَبْدُ الْمُطَلِّبِ، حرب مطلب جیسا نہیں، اس لیے کہ عبد المطلب وہ ہے جسے سید البطحہ کہا جاتا ہے. وَلَيْسَ ابو سفیان، جس کے بارے میں کل امیر کائنات کا بیان سنایا تھا نا، کہا تھا انتا لا، یعنی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، بل استسلموا، بلکہ جبرن تجھے اسلام قبول کروایا. وہ کہاں؟ اور ابو طالب جس کے بارے میں، جس کے فعل کی نسبت خالق کائنات اپنی طرف دے، جس کی گود رسالت کا گہوارہ ہو، جو رسول اعظم کا قلعہ ہو. تو مولا امیر نے کہا لیسا ابو سفیان کا ابو طالب. آگے عجیب جملہ فرمایا ولیس الطلیق المہاجر، طلقاء ابن طلقاء مہاجر جیسے نہیں ہو سکتے. اس میں علامہ مجلسی رحمت اللہ نے لکھا ہے وہ کیسے؟ تو کہتے ہیں جب فتح مکے کے بعد پیغمبر واپس آئے تو جو نہیں گئے تھے، جو وہیں تھے، تو قریش تھے، ان سے پیغمبر نے رحمت للعالمین نے اپنی رحمت واسعہ کو دکھاتے ہوئے کہا تھا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں. تو انہوں نے یہی کہا تھا یا رسول اللہ ہمیں طلقاء میں سے قرار دے. تو پروردگار کے حبیب نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ ان کو غلام بنا کے رکھے، تو کہا انتم طلقاء، تو کہا تم طلقاء مہاجر کی طرح نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا وَلَيْسَ اللَّسِيرُ كَالسَّرِيرِ. یہ عجیب جملہ ہے. میں نے کہا تھا قول کے مطابق امیہ شمس کی اولاد ہے. یہاں علامہ مجلسی کامل بہائی سے روایت نقل کر کے کہتے ہیں دیکھیں اصل پتہ کہاں سے خرابی ہے. اصل یہ بنو امیہ شمس کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ شمس اور ہاشم بھائی تھے. حضرت ہاشم کی انگلی شمس کے پیشانی پہ ملزق ہو کے پیدا ہوئے تھے، لیکن شمس کی اولاد نہیں تھی. علامہ مجلسی فرماتے ہیں تو یہ امیہ شمس کا بیٹا نہیں تھا، بل روایت کے جملے ہیں کان امیہ غلاما رومیا. امیہ ایک رومی غلام تھا. وَهُوَ فَطِينًا وَجَعَلَهُ ابْنَ یعنی وَابْنَاهُ وَأَعْتَقَهُ وَابْنَاهُ. اس لیے اس کی فطانت کی وجہ سے یعنی شمس نے اسے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنایا تھا. جس طرح کما قبل نزول الآیہ زید یسمى زیدا ابن محمد، جس طرح زید کو جس کے ساتھ زینب کی شادی کرائی تھی پیغمبر وہی زید، جس طرح قرآن میں جس کا نام ہے زید کو آیت کے نازل ہونے سے پہلے محمد کا بیٹا کہتے تھے، اسی طرح امیہ غلام رومی کو شمس کا بیٹا کہا جاتا ہے. اس کی اولاد یہ ساری جو ہے
سفیان و حرب و معاویہ یہ سارے ہیں تو تہذیب و اخلاق سے بری، تہذیب اور اخلاق اور عادات سے خالی یہ حرب اور اس کی امیہ کی اولاد ہے، یہ غلام رومی کی اولاد ہے، اور معاویہ وہ ہے جن کا جد ایک غلام رومی ہے۔ ایک درود پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو امیر کائنات نے یہاں واضح کر دیا کون ہے حق۔ اب جس طرح سے امام حسین نے کل تذکرہ کیا تھا، اس خطبے میں فرمایا تھا کہ میں کون ہوں، ہم انا اہل بیت اکرمنا بالاسلام، اور اسی طرح آج امیر مومنین کے اس کلام میں بھی، یعنی امیر کائنات امام الکلام والبیان نے فرمایا کہ ہم اور آپ میں یہ فرق ہے۔ تو یہی بنو ہاشم کا ذاتی جو ہے علم اور ان کا مقام اور ان کی عزت اور ان کی شرافت یہ سبب بنا کہ جس کی وجہ سے حسد ہوئے، اور اس پر اسی کی بنا پر یہ کربلا کے واقعے کی ایک کڑی بن گئی، اور اسی وجہ یہی ایک وجہ بنی، اور یہی وہ اینٹ تھی پہلی جس کو کربلا کے واقعے کی اس واقعے کے آپ سنگ بنیاد اور اینٹ کہہ سکتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد ذات پر۔ تو عزیزان محترم، تو عرض کیا تھا کہ امام معرفت جتنی بلند ہوگی، علم جتنا بلند ہوگا، اسی حساب سے معرفت ہوگی۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا نا، بالعلم یعرف اللہ ویوحد، علم ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا عرفان اور اللہ کی توحید کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ علم ہی وہ واحد ذریعہ اور سورس ہے جو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے جو علم میں زیادہ ہوگا وہی حق پہ ہوگا، وہی معرفت کے قریب ہوگا، وہی معرفت پہ ہوگا، تو حق بنتا ہے وہی لوگوں کا پیشوا ہو، وہی لوگوں کا امام ہو۔ اسی لیے امیر المومنین ایک پھر ایک مکتوب میں بصرے کے ایک والی عثمان بن حنیف کو جب یہ سنتے ہیں امیر المومنین کی بصرہ میں ان کو ایک عجیب سی دعوت پہ بلایا، تو اس دعوت پہ گئے، تو اس کے جب اس کے لیے لکھا، اس میں یہی لکھا امیر مومنین نے، الا ان لکل مأموم اماما۔ توجہ کر لا، امام کون ہوتا ہے؟ دیکھیں امام کی تعریف میں بولے، الا ان لکل مأموم اماما ویقتدی به ویستضیء بنور علمہ۔ دیکھیں حق اور حقیقت یہاں سے امیر کہتے ہیں کہ اے عثمان ابن علی، میں نے سنا تم نے اس دعوت کو کیوں قبول کیا، سنا تم ایسی دعوتوں پہ جا رہے ہو، سنو ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، تم لاوارث نہیں ہو، قبلہ تم لاوارث نہیں ہو، تم مجھ علی کے ماننے والے ہو۔ معموم وہ ہوتا ہے جو اس امام کے نور علم سے استفادہ کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں تمہارا امام کون ہے بتاؤں؟ حق یہ ہے، دیکھیں تمہارا امام وہ ہے کہ الا ان امامکم اکتفا من هذه الدنیا تمرہ، اللہ اکبر، تمرے یعنی تمہارا امام تو وہ ہے جس نے اس دنیا میں 2 پھٹی پرانی چادریں رکھی ہے، ومن طعمه قرصی، اس کا کھانا کیا ہے؟ یعنی 2 جو کی روٹیاں ہیں۔ لیکن مولا فرماتے ہیں صحیح میں جانتا ہوں لا تقدرون علی ذلک، تم اس طرح تو نہیں کر سکتے، اتنا علی جیسا تو نہیں بن سکتے، لیکن فاستعینونی بورع واجتہاد، اللہ اکبر، دیکھیں یہ ہمارے لیے درس ہے، اجتہاد آپ کوشش کریں ہر میدان میں، کہا میری مدد کرو ورع کے ذریعے، مجھ علی کے ساتھ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو تقوی اور اجتہاد وعفت واستداد، مجھ علی کی مدد کرو، یہ ہے امام حق۔ عزیزان محترم، تو جب یہ سنا نا تو کسی نے کہا، امیر المومنین نے خود خطبے میں کہا ہے، کچھ میں سے الا انی بقائلکم یقول، تم میں سے کچھ شاید یہ جملے سن کے علی کے بارے میں یہ سنا ہے، علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں اگر تمہارے امام کی حالت یہ ہے کہ وہ 2 پھٹی پرانی چادروں پہ گزارا کرتا ہے، 2 جو کی روٹی کھاتا ہے، تو
قد وقف الضعف على قتال الادرانی و منازلت الشجعانی. اس کا مطلب ہے علی کسی بڑے بہادر اور بڑے میدان کا غازی نہیں بن سکتا. علی کو تو کمزوری نے بٹھا دیا ہے. میں سن رہا ہوں کچھ تم میں سے بقائلکم یقول، یہ کہتے ہوئے سن لو. علی نے دو مثالیں دی ہے. مولانا نے فرمایا ہے سن لو، پتہ ہے جنگل کی لکڑی وہ سرسبز اور وہ پودے ان سے زیادہ قوی ہوتی ہے، اور نباتات البتری اقوا وقودا، یعنی اور جو یعنی جنگل کی لکڑی ہوتی ہے وہ قوی ہوتی ہے دوسری لکڑی سے. تو علی کو اس طرح کمزور نہ سمجھو. پھر مولا یہاں پہ فرماتے ہیں لو تضافرت العرب علی قتالی لما ولیت، اگر پوری یعنی قوت عربیہ آج جس طرح سے پورے عرب پورے سپر پاور جمع ہوئے تھے نا، اسی طرح علی فرماتے ہیں اس دنیا کی جو سپر پاور ہے وہ عرب دنیا کو مانے جاتے تھے. علی فرماتے ہیں علی کی طاقت کیا ہے سن لو گے. علی کس کا امام ہے، علی کیسا بہادر ہے. اگر پوری عرب دنیا جمع ہو کے بھی علی کے مقابل میں آ جائے تو علی کچھ نہیں پھیروں گا، بلکہ آگے فرماتے ہیں بلکہ علی موقع پاتے ہی سب کی گردنوں کو دبوچ لوں گا. اور پھر آگے جملہ فرماتے ہیں وَسَأَجْهَدُ أَنْ أُطَهِّرَ الْأَرْضَ مِنْ هَذَا الشَّخْصِ الْمَحْبُوسِ وَالْمَوْقُوسِ، اس تیری کھوپڑی والے اور ہنگم جسم والے معاویہ سے اس زمین کو پاک کر کے چھوڑوں گا. نعرہ حیدری یا محمد و آل محمد سلام. عزیزان محترم، یہ ہے حق کا امام. اسی لیے امام المشککین فخر الرازی، میں یہاں پہ آگے میں نے اس پر سلام کیا. یہاں پہ جملہ فرمات علی کے شان میں کہتے ان علی اعلم من الصحابہ. دیکھو ان آپ مشکبہ بھی پہننا معروف ہے امام مشککین سے، لیکن علی کی علمیت میں آتے ہیں تو اس کو بھی شک نہیں ہوتا. حالانکہ جن کے اسلاف جن کے پیشوا ان کو کبھی یقین نہیں ہوا وہ تو رسول کی رسالت پہ بھی شک کرتے ہوئے نظر آتے تھے. جنگ حدیبیہ کے بعد ان کے بڑے نے کہا تھا مجھے آج جتنا رسول کی رسالت پہ شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یعنی وہ تو زندگی شک میں گزارتے تھے. اس لیے کل میرے مولا حسین نے کہا تھا نا وَالرِّجْسُ رِجْ سے ہم دور ہے، کیوں رِجْ ہوا شک. تو عزیزان محترم اس کے ماننے والوں نے بھی آج کہا ان علی اعلم من الصحابہ. علی وہ ہے جو اعلم من الصحابہ ہے. عزیزو دیکھ عرض کیا تھا نا جو علم میں اعلم ہوگا وہی امام ہوگا، وہی حق پہ ہوگا. تو پھر آگے فرمایا اما ابو بکر، حق تو بڑھتا ہے، اما ابو بکر ما اتصل بخدمته علیہ السلام یوما ولیلتا الا یسیر. دیکھیں ابو بکر بھی عالم تھے وہ کہنا چاہ رہے، لیکن ابو بکر بڑھاپے میں پیغمبر کی خدمت میں پہنچا. اس کو صرف کچھ دن اور کچھ راتوں کے علاوہ محضر پیغمبر نصیب نہیں ہوا. یہاں پہ انصاف کے اس لیے میں نے کہا تھا نا سلام پہ، یہاں پہ یقین سے کہا ہے اور انصاف کی بات ہے اور استدلال بڑا پیارا کیا لطف لے لے. کہا کیوں اما علی علیہ السلام فوصل بخدمته من منذ زمان الصغر. لیکن علی کیوں اعلم الصحابہ؟ اس لیے کہ علی منذ ولادت سے رسول کے ساتھ صبح و شام رہے ہیں. پھر فرمایا لأن العلم في الصغر كالنقش على الحجر، کیونکہ علم جو صغر میں ہوتا ہے استدلال بڑا کیا کہ جو اس طرح جیسے کہ پتھر پہ نقش کیا جاتا وہ مٹتا نہیں ہے. اما العلم كالكبر النقش على المدر، یعنی علم بڑھاپے میں اس طرح ہے جیسے ریت کے اوپر لکیر کھینچے وہ ہوا کے مٹا دے گا. تو عزیزان محترم سامعین عزیز وقار، امام حق وہی ہے
جس کے پاس زیادہ علم ہو، جو اعلم الناس ہو. اسی لیے مولا آج 9 محرم ہے، مولا ابا عبداللہ حسین کے خطبے کے پہلی صدر کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں. مولا نے فرمایا جب کربلا کے میدان میں پہنچے نا تو کچھ لوگوں نے تانے دیے، زہرا کا بیٹا جو ہے ڈر رہا. ابا عبداللہ حسین کے تاریخ بیان کر کے بعد موالد پہ دشمن کو دیکھ کے امام حسین نے گریہ فرمایا. وہ اس لیے کہ کہا کہ میری نانا کی امت جہنم میں جا رہی ہے، میرے خون میں ہاتھ رنگے ہو رہے ہیں ان کے. اس وجہ سے مولا ابا عبداللہ حسین روتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کہا اب ڈر رہے ہیں، تو مولا نے اس وقت خطبہ ارشاد فرمایا لیس شأنی من یخاف الموت، میں حسین وہ نہیں ہوں جو موت سے ڈرتا ہوں. ما احون الموت علی سبیل العز و احیاء الحق، کتنی بسیط شے ہے حق کے طلب میں، احیاء حق میں اور خدا کے راہ میں جان کا پیش کرنا. آگے فرماتے ہیں کہ لیس الموت مع العز الا حیاتا خالدہ. سن لو حسین بن علی کے نزدیک موت کیا ہے؟ عزت کے ساتھ مرنا، یہ ابدی زندگی ہے. ولیس الحیات مع الذل الا موتا لیس له حیات. اما ذلت کے ساتھ زندگی کرنا یہ موت ہے. اگر وہ زندہ ہے تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں. پھر فرماتے آگے مولا افبالموت تخوفنی، کیا مجھ فرزند زہرا فرزند علی کو تم موت سے ڈراتے ہو؟ میں تو اس کا فرزند ہوں جس نے کہا تھا واللہ آنس لابن ابی طالب بالموت مع ثدی امہ. علی ابن ابی طالب کو موت سے اتنی محبت ہے جس طرح بچے کو ان کے سرچشمہ حیات سے محبت ہے. عزیزان محترم پھر آگے فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ تم اس کو موت سے ڈراتے ہو. خوابا سہمت، تمہارا یہ گمان غلط ہے. وَتَاشَ سَحْمَكْ، تم نے جو سوچا وہ غلط سوچا ہے. وَخَابَ ظَنَّكْ، تمہارا ایک گمان غلط ہے. اس لیے حَلْ تَقْدِرُونَ أَكْثَرُ مِنْ قَتْلِ، کیا تم مجھ حسین کو زیادہ سے زیادہ مار دو گے نا؟ عزیزان محترم یہ تو حسین تھے نا. آج کی تاریخ میں بھی ہم نے ایک فرزند حسین کو یہی کہتے دیکھا نا، اللہم ارزقنا الشہادہ. یہ تو حسین فرزند زہرا تھے نا، لیکن ان کی اولاد میں سے ایک اولاد نے بھی یہی کہا اللہم ارزقنا الشہادہ. تو حسین ابن علی کیسے مجھ سے ڈرتے؟ کہا حل تقدرون علی اکثر من قتلی، مجھے قتل کرو گے نا، اس سے زیادہ کچھ کر سکو گے؟ جب اس سے زیادہ نہیں کر سکو گے تو مولا فرماتے ہیں مرحبا بالقتل، اس موت کو تو میں حسین ویلکم کہتا ہوں. ہائے ہائے، اس موت کے دامن میں جانے والے کو میں مرحبا کہتا ہوں، میں اس موت کو اہلاً و سہلاً کہتا ہوں. عزیزان محترم پھر کہتے ہیں اذن لا یبالی بالقتل، اب پرواہ نہیں ہے وہ موت حسین پہ آ جائے یا حسین اس موت پہ جا پڑے. اس لیے کہ اس گھر کے بچوں نے بھی یہی کہا تھا یا عمی الموت احلا من العسل، اور ان کے جوانوں نے بھی یہی کہا تھا بابا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر ہم حق پہ ہیں. اجرکم علی اللہ عزیزو، ہم اور آپ انشاءاللہ متوجہ ہیں کربلا کی طرف. یہ تصور کیجئے گا عزیزان محترم، آج کی رات کو شب عاشور کہا جاتا ہے. شب عاشور اپنی ساری کیفیتوں کے ساتھ صبح عاشور جب نمودار ہوتی ہے. عاشورہ کیا ہے حقیقت میں 2 جملوں میں بیان کرے تو عاشورہ اکبر کی اذان سے شروع ہوئی ہوتا ہے اور حسین کے سجدے پہ ختم ہوتا ہے. یہ عاشورہ اجرکم علی اللہ عزیزو، زہرا کا لال رات بھر اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ شب عاشور کربلا کے اس میدان میں عبادت و مناجات میں مشغول ہوتے ہیں. آج کے مستحب اعمال میں سے ایک عمل تلاوت قرآن ہے، اس لیے کہ
عرض کیا تھا نا، جو خدا کا مقرب ہوتا ہے، جو خدا کا قریب ہوتا ہے، وہ کلام الہی کو پسند کرتا ہے۔ زہرا کے لال کو ہم اور آپ کس دنیا میں خود زہرائے مرضیہ کو بھی، علی امیر المومنین کو بھی جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز تھی نا، وہ قرآن کی تلاوت تھی۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، حسین مظلوم کربلا رات بھر تلاوت و عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ صبح عاشور نمودار ہوتی ہے، حسین مظلوم کربلا کے آوان و انصار سب ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، حسین مظلوم کربلا اور یا مکرم زینب و کلثوم کے خیمے کے پاس آ کے آخری ودا کرتے ہیں، یا زینب و یا ام کلثوم علیکن من السلام، اجرکم علی اللہ عزیزو۔ حسین مظلوم کربلا کا یہ دن کتنا سخت دن ہے، اس لیے کہ میں کسی اور چیز کو بیان کرنے سے بہتر سمجھوں گا اس معصوم امام کا وہ کلام بیان کروں۔ امام صاحب امام رضا فرماتے ہیں، ان یوم الحسین اقرع جفوننا، اے مارے ماننے والوں سن لو، حسین کا دن کتنا سخت دن ہے، جس دن نے ہمارے آنکھوں کو زخمی کیا۔ وَأَسْوَلَ دُمُوعَنَا وَأَوْرَثَنَا بِكَرْبٍ وَبَلَا، ہمیں کرب و بلا کا وارث بنایا۔ یہیں پہ نہیں رکے عزیزو، میں اور آپ کو امام معصوم آج رونے کا حکم دے رہے ہیں، مولا ہم سے طلب کر رہے۔ مولا امام رضا فرماتے ہیں، فَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، میرے جد حسین پہ رویا کرو، میرے جد حسین پہ گریا کیا کرو، اس لیے کہ یہ میرے جد حسین کے لیے نہیں، یہ آپ کے فائدے میں ہے۔ لِأَنَّ بُكَاهُ يَحُطُّ ذُنُوبَ الْعِظَامِ، اجرکم علی اللہ عزیزو۔ زہرا کا لال عزیز زہرا میدان کربلا میں وارد ہوئے، میدان کربلا میں وارد ہوئے، آخر وہ استغاثہ بھی بلند ہوا، حل من مغیث یغیثنا، حل من نبی یدب عن حرم رسول اللہ، کوئی مددگار، کوئی یار و مددگار نہیں آیا۔ آخر حسین ان باوفا صاحب کی لاشوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے میرے باوفا صاحب، یا حبیب، یا مسلم، تم جب زندہ تھے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آج میں یک تنہا ہو گیا، تم سو گئے ہو۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، وقت بھی آیا کہ حسین زہرا کا لال میدان کربلا میں لڑتے لڑتے آخر زمین زین گھوڑے سے زمین کربلا کی طرف آئے۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، بس آخری جملے، بین السماء والارض نادت منادی، منادی کی ایک ندا بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا۔ اجرکم علی اللہ عزیزو، منادی کی ندا یہی نہیں رکی، صرف قتل نہیں کیا بلکہ وہ منظر بھی سامنے آیا، وہ لعین، وہ جملے ادا نہیں کر سکتے۔ فجلس الشبر علی صدرہ، اللہ اکبر، اجرکم علی الزہرا۔ جب وہ منظر پیش آیا تو منادی کی ندا بلند ہوئی، حسین کو صرف قتل نہیں کیا
الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون